پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے۔ پیارے بچوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ بھلا کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے تاکہ ہر نبی اپنے دور میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے، دین کی باتیں بتائے، اللہ کی پیاری پیاری باتیں بتائے اور لوگوں کو اللہ کا دوست بنائے، تاکہ پھر وہ سارے لوگ اللہ کے دوست بن جائیں، اچھے اچھے کام کریں اور جنت میں جائیں۔ اسی طرح بہت سارے نبی آئے اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اب یہی آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم انہی کی امتی ہیں، ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم بہت پیاری پیاری باتیں سنیں گے، سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے تھے، کیا کیا اچھے کام کیے، کس طرح لوگوں کو اللہ کا دوست بنایا۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اچھے اچھے کام کیے تو اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا لقب دیا۔ وہ اللہ کے پیارے بن گئے، پیارے نبی تھے، حبیب اللہ تھے وہ۔ تو جو بھی اچھے اچھے کام کرتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے پاس صرف آپ کی والدہ تھی، آپ کے دادا تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، کتنی پریشانی کی بات ہے نا، بابا بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، پھر دادا بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دادا کے بعد چچا نے آپ کی پرورش کی اور پھر جوانی تک وہ چچا کے پاس ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے پاس نہیں آیا تھا تو بھی بہت اچھے تھے، تو بھی سب کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ اور جب نبی بن گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن گئے، یعنی ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرتے تھے۔ بھلے کوئی آپ کے ساتھ کتنی ہی سخت طریقے سے بات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی باتیں کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ غصہ نہیں کرتے تھے، اس کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہتے تھے، پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار ایسا ہوا کہ نجران ایک علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں، تو وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا نا، ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی، وہاں رکھا ان کو۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ تو عیسائی تھے، مسلمان تو تھے نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ عیسائی عبادت کہاں کرتے ہیں، وہ اپنے گرجا گھر میں کرتے ہیں۔ اب وہ یہاں پر مسجد کے اندر تھے، عبادت تو انہیں کرنی ہی تھی نا،
تو انہوں نے اپنے طریقے پر، عیسائی طریقے پر مسجد کے اندر عبادت شروع کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھگڑا نہیں کیا، انہیں ڈانٹا بھی نہیں، انہیں ان کی عبادت کرنے دی۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ ایک بار ایک گاؤں کے آدمی نے نا مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، صحابہ کرام ڈانٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو مارو نہیں، بلکہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی بہا دو۔ کسی کو بھی برائی کرتے ہوئے اگر دیکھیں تو ہمیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں اسے پیار سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ دین سے بھاگے نہ، وہ یہ نہ سمجھے نا کہ اسلام میں تو بہت سختی ہے، قرآن میں تو بہت سختی ہے، ہمارا مذہب تو پیار والا مذہب ہے، ہمارے نبی نے تو پیار والی باتیں بتائی ہے، تو پیار سے ہی سب کو سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے، ہر ایک کے ساتھ ادب سے، احترام سے، پیار سے بات کرتے تھے، کسی کو بغیر کسی وجہ کے مارتے بھی نہیں تھے۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہر ایک سے پیار سے، محبت سے بات کرنی چاہیے۔ آخر میں ہم درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔